السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورۃ اللہب جو کہ مکی صورت ہے، اما پارہ یعنی 30ویں پارے کی یہ صورت ہے جس میں 5 آیات ہیں، اور یہ صورت ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو وہ کیا واقعہ تھا، اس کا سبب کیا تھا کہ کس سبب کے تحت یہ صورت اللہ پاک نے ابو لہب کے بارے میں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا عتاب اس کے اندر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ابو لہب کو فرمایا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تو سبب نزول پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کے بعد ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ مایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اس کا سبب نزول بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا سبب بنا تھا جو یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے 10 بھائی تھے جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک شخص ابو لہب بھی تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو قریش مکہ میں سے جن لوگوں نے بہت زیادہ آپ کی دشمنی پر کمر باندھی، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ یہ بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا اور اس کی بیوی بھی آپ کی مخالفت میں بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ جب سورۃ الشعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور قریش کے قبیلوں کو نام لے لے کر پکارتے رہے کہ اے بنی عدی ادھر آؤ، اے بنی فہر ادھر آؤ۔ آپ کے بلانے پر قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے اتنا اہتمام کیا کہ جو شخص خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بھیج دیا جو وہاں حاضر ہو کر بات سن لے۔ حاضر ہونے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ یہاں قریب کی وادی سے گھوڑ سوار دشمن ٹھہرے ہوئے ہیں جو تم کو غارت کرنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم تصدیق کریں گے، ہم نے آپ کے بارے میں یہی تجربہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ نے نام لے لے کر سب کو موت کے بعد فکر مند ہونے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اپنی جانوں کو خرید لو، یعنی ایسے اعمال اختیار کرو جن کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اے عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اے صفیہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں تو ان کو بھی فرمایا کہ اے صفیہ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو مجھ سے جو چاہے میرے مال سے طلب کر لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اور آپ نے تمام حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے یوں بھی فرمایا، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں پہلے سے عذاب شدید سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ یہ سن کر ابو لہب بول پڑا اور اس نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ اس پر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب نازل ہوئی۔ تو یہ واقعہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 702 سے لیا گیا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، تو اس میں ہاتھوں کا ذکر کیوں لایا گیا؟ اس کے بارے میں علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے اپنے ہاتھوں سے پتھر پھینکا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی ایڑی خون آلود ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے ہاتھوں کی ہلاکت کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا۔ اور ترجمے میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں، یہ اردو کے محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹیں، یعنی پوری طرح ہلاک ہو اور برباد ہو۔ تو ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیشگی خبر دی تھی کہ وہ ہلاک ہو اور یہ کہ جلنے والی آگ میں داخل ہوگا، اس میں پہلی بات کا مظاہرہ تو دنیا ہی میں ہو گیا، وہ اس طرح کہ اس کے جسم میں بہت خطرناک قسم کی چیچک نکل آئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کرنے لگے اور اپنے عقیدے کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے ڈرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے، لہٰذا اپنے اور پرائے اس سے سب دور ہو گئے۔ ایک گھر میں علیحدہ ڈال دیا گیا اور وہ بے بسی اور بے کسی کی حالت میں مر گیا۔ 3 روز تک اس کی نعش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگی تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو غیرت دلائی کہ دیکھو تمہارا باپ کس حال میں پڑا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک شخص کی مدد سے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر اسے بٹھا دیا اور اس کے بعد اس کو برابر پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں
میں دب گیا۔ اور الروز الانف میں ہے کہ اس کو ایک لکڑی سے گڑھے میں ڈال دیا، پھر اس پر پتھر برسائے گئے۔ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ابو لہب کو اسی پر ڈال دیا گیا تھا اور یہ پہاڑ جبل ابو لہب کے نام سے مشہور ہے۔ اب قرآن کی جو دوسری آیت اس سورت کی ہے وہ ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ ابو لہب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کثیر المال تھا، یعنی تجارت کے منافع سے مالا مال تھا اور اولاد بھی اس کی خاصی تعداد میں تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ما کسب سے اولاد مراد ہے، کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے انا اولادکم من کسبکم، یعنی انسان کی اولاد اس کے کسب میں سے ہے۔ لہٰذا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، دنیا میں بھی بدحالی کے ساتھ مرا اور آخرت میں تو دوزخ میں جانا ہے ہی۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایمان کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے چھڑا لو، اس پر ابو لہب نے کہا کہ اگر وہ بات صحیح ہے جو میرا بھتیجا بتا رہا ہے کہ ایمان نہ لائے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو میں اپنی جان کے بدلے اپنا مال اور اپنی اولاد دے کر چھوٹ جاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب نازل فرمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس کا کیا ترجمہ ہے کہ ان قریب یعنی قیامت کے دن لپٹ مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ اس کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بیوی کا نام اروا اور کنیت ام جمیل تھی، جو ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی۔ اپنے شوہر کی طرح یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت دشمن تھی۔ میاں بیوی دونوں کو لپٹیں مارنے والی آگ میں داخل ہونے کی خبر دنیا ہی میں دے دی گئی۔ یوں تو سبھی کافر دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن ان دونوں کا خصوصی نام لے کر دوزخ کی خبر دے دی، جو مزید مذمت اور قباحت کا باعث بن گئی۔ رہتی دنیا تک یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی اور قارئین کی زبان سے نکلتا رہے گا کہ یہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اگلی آیت فرمائی حمالۃ الحطب، تو اس کے بارے میں آتا ہے ترجمہ ہے کہ اور اس کی بیوی بھی بری عورت جو لکڑیاں لادنے والی ہے، کہ وہ لکڑیاں اٹھائے پھرتی تھی۔ اس کی دوسری حرکتیں تو تھیں، ان میں ایک حرکت یہ بھی تھی کہ کانٹے دار لکڑیاں جمع کر کے اٹھائے پھرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ آپ تو اس پر آسانی سے گزر جاتے تھے، لیکن اس عورت کی شقاوت اور بدبختی کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا۔ حمالۃ الحطب کی ایک تفسیر یہ بھی بتائی گئی ہے، اس سے گناہوں کا بوجھ لاد کر لے جانا مراد ہے، یعنی وہ جو لکڑیاں کا فرمایا گیا کہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی، تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس سے مراد گناہوں کا بوجھ لاد کر لے جانا بھی ہے۔ جس طرح یعنی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، اسی طرح دوزخ میں وہ اپنے شوہر پر لکڑیاں ڈالتی رہے گی تاکہ اس کو اور زیادہ عذاب ہو۔ اگلی آیت ہے فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں رسی ہے کھجور کی چھال کی۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ اس کے گلے میں قیمتی ہار تھا، وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کی قیمت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی، اس کے عوض دوزخ کی ایک رسی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی جو آگ کی رسی ہوگی۔ جس طرح کھجور کی چھال سے رسی بناتے ہیں اسی طرح سے وہ رسی آگ سے بنائی ہوئی ہوگی، یعنی کھجور کی چھال۔ اور بعض حضرات نے اس کو بٹنے کے معنی میں بھی لیا ہے، یعنی اس کی گردن میں رسی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی ہوگی۔ بیان القرآن میں اسی کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ سورہ لہب کی تفسیر تو مکمل ہوتی ہے، لیکن سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے طلاق دلوا دی۔ تو اس کا واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان دونوں کے درمیان حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی تینوں بڑی لڑکیوں کی شادی کی ضرورت کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہ ہونے پائی تھی کہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ لہٰذا ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس پر وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک نے تو صرف طلاق دے دی اور دوسرے نے گستاخی کے الفاظ بھی زبان سے نکال دیے۔ آپ نے اس کو بد دعا دے دی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اے اللہ تعالیٰ اس پر اپنے پھاڑنے والے جانوروں میں سے کسی ایک جانور کو مسلط فرما دے۔ اس وقت آپ کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے اور وہ خود مسلمان نہ ہونے کے باوجود یہ بد دعا سن کر سہم گئے اور لڑکے سے کہا کہ اس بد دعا سے تجھے خلاصی نہیں
نہیں ہو سکتی۔ ابو لہب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی تھی، مگر وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ میرے لڑکے کو آپ کی بد دعا ضرور لگ جائے گی۔ جب ایک مرتبہ شام کے سفر کے لیے مکہ والوں کا قافلہ روانہ ہوا تو ابو لہب نے اپنے اس لڑکے کو بھی ساتھ لے لیا۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا فکر ہے، سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ چلتے چلتے ایک منزل پر پہنچے، وہاں درندے بہت تھے، لہٰذا حفاظتی تدبیر کے طور پر یہ انتظام کیا کہ تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کر کے ایک ٹیلا سا بنا دیا اور پھر اس کے اوپر لڑکے کو سلا دیا اور باقی تمام آدمی اس کے چاروں طرف سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کون بدل سکتا ہے؟ تدبیر ناکام ہوئی اور رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے اور سب کو چھوڑتا چلا گیا۔ پھر اس زور سے چھلانگ لگائی کہ سامان کے ٹیلے پر جہاں وہ لڑکا سو رہا تھا وہیں پہنچ گیا اور پہنچتے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز بھی تھی مگر ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا، نہ کوئی مدد کر سکا اور نہ مدد کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ تو دیکھیں کیسے ابو لہب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور اس کو کیا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے، اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔